الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششتہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مال کے رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اسٹیج کی زینت حضرات علماء کرام، نعت خوانہ نے شیریں لسان اور عظیم جذبوں سے سرشار نقیب محفل اور معزز مکرم محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل جو کہ بڑے ہی تزکو احتشام، محبت، عقیدت اور احترام سے حضرت سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منعقد ہوئی، مجھے اور آپ سب کو حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ پاک اس پاکیزہ مجلس کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما کر میرے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ کافی دیر سے محفل شروع ہے اور ابھی میرے بیان کے بعد بھی محفل شروع رہے گی۔ مختصر وقت کے لیے میں آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر لینے کے بعد میں بڑی جلدی آپ سے اجازت لے لوں گا۔ اللہ پاک میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور جو قابل عمل باتیں ہوں حق سن کر حق سمجھ کر ہمیں اس کو مان لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارشاد خداوندی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیں کہ میں نے تمہیں دین دیا، تمہیں ایمان دیا، تمہیں قرآن دیا، تمہیں رحمان کا پتہ دیا، تم خود شناس نہیں تھے، میں نے تمہیں رب شناس کیا، تمہیں اپنی خبر نہیں تھی، میں نے تجھے مولا کی خبریں دے دیں۔ یہ سارے میرے تم پہ احسانات ہیں، لیکن لا اسألکم علیہ اجرا، اس پہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اس لیے کہ میں کیوں مانگوں، میں لینے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہوں، میں تو کائنات کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تو لوگوں کا دماغ خراب ہے
جنہوں نے یہ کہہ دیا اور لکھ دیا کہ وہاں سے کیا ملتا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ملتا ہے، میں کہتا ہوں ساری کائنات کو دینے والا خدا ہے، مگر وہ ساری کائنات کو جو بھی دے رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے جوڑوں کا صدقہ دے رہا ہے۔ میرے امام نے تو قلم توڑ دیے نا، کہا کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا۔ اور میرے امام نے تو ساری زندگی بریلی میں کھڑے ہو کر طیبہ کی جانب منہ کر کے اپنی جھولی کو پھیلا کے ساری زندگی یہ کہتے گزار دی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پھر اتنی چمک، اتنا نور، اتنی روشنی مدینے سے آتی ہے۔ پھر میرے امام نے امت کو مشورہ دیا اور کہا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ تو کائنات کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ پاک نے مصطفیٰ جان رحمت کے جوڑوں کا صدقہ وار کے نہ دی ہو، بلکہ ہمارے بزرگوں کا تو مزاج تھا۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، آپ جب مدینہ شریف جاتے تو بازار میں چل رہے ہوتے، گلی میں گزر رہے ہوتے یا مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے تو کوئی چیز بانٹنے والا جب آپ کے پاس آتا تو وہ جب دینے لگتا تو اس کو کہتے میاں چند لمحوں کے لیے رک جا، اس کو روک دیتے اور اگر کھڑے ہوتے تو تشہد کی حالت میں بیٹھ جاتے اور یوں اپنی جھولی پھیلا لیتے اور اس بانٹنے والے کو کہتے اب ڈال میری جھولی میں ٹکڑے مصطفیٰ کے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریق رہا ہے، انہوں نے خیرات جب بھی مانگی ہے تو مدینے کی گلیوں میں جا کے حسنین کے نانا جان سے مانگی ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اور دے بھی کوئی کیا سکتا ہے، اور اگر کوئی دے بھی دے تو ساری زندگی احسان جتلاتا رہتا ہے، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ ایمان سے بتاؤ یارو، بڑے سے بڑے چودھری کا بھی کوئی مانگت ہو، اس کی دہلیز سے لاکھوں نہیں کروڑوں بھی لے کر آیا ہو، وہ منگتا جب چلتا ہے تو سر اٹھا کے نہیں بلکہ شرم سے سر جھکا کے چلتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی دہلیز ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، جو میرے مصطفیٰ کا منگتا ہے وہاں سے جو خیرات لے کر آتا ہے وہ سر جھکا کے نہیں چلتا بلکہ سر اٹھا کے چلتا ہے، اور وہ زمانے کو بتاتا ہے قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ تو کہا محبوب ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میرے تم پہ بڑے احسانات ہیں لیکن میں ان احسانات پہ تم سے کوئی بھی اجر معاوضہ طلب نہیں کرتا، نہیں مانگتا، اس لیے کہ میں منگتا بن کے نہیں آیا، میں تو نوازنے کے لیے آیا ہوں، میں لینے کے لیے نہیں آیا، میرے رب نے تو مجھے دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں تم سے کچھ بھی نہیں سوال کرتا، کچھ مانگتا نہیں ہوں، الا المودۃ فی القربیٰ، ہاں ایک چیز مانگ رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ جو میرے قرابت والے ہیں ان سے مودت کر لینا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کر لینا۔ اب یہاں پہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب پہلے کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، کسی چیز کا سوال نہیں ہے، کوئی معاوضہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، تو پھر آل کی محبت اور مودت تو مانگ لی، تو یہ بھی کیوں مانگی ہے؟ تو علماء نے اس کے بڑے خوبصورت جواب دیے ہیں، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوں، کل کی بھی مصروفیات ہیں، تو میں عرض کرنا چاہوں گا علماء نے اس کا جواب دیا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، کہا جب پہلے یہ کہا کہ میں کچھ بھی نہیں مانگتا تو پھر آل کی محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ تو اس کا ایک جواب تو امام فخر الدین رازی نے یہ دیا کہ اصل میں یہ حضور کا کہنا
کہ میرے قریبیوں سے مودت کر لینا یہ میرے مصطفیٰ کی صرف طلب نہیں ہے، اس لیے کہ جو یہ جملہ ہے وہ کل سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ لفظ کل بتا رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت مانگنا یہ طلب مصطفیٰ نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت کا مانگنا جو ہے یہ تو خود خدا ذوالجلال کی طلب ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ حسنین کریمین سے محبت کی جائے، حضور کے ان شہزادوں سے پیار کیا جائے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا، آپ نے کہا کہ جو نبی کی اہل بیت کی محبت ہے وہ امت کی ضرورت ہے، اگر ہم ان سے محبت کریں گے ہمارے دونوں جہاں سنور جائیں گے، اور اگر ان کا پیار سینے میں نہیں ہوگا تو پھر ایمان بھی نامکمل ہوگا، پھر حج بھی مردود ہو جائے گا، نمازیں بھی مردود ہو جائیں گی، اور کلمہ بھی مردود ہو جائے گا۔ اور اگر شہزادوں کی محبت دل میں آ جائے تمہاری نمازیں بھی قبول ہیں، تمہارا حج بھی قبول ہے، تمہاری اذانیں بھی قبول ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے، جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا بھی اعتبار نہیں۔ تو ان کی محبت ایمان کا معیار ہے، اتنی دیر تک ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے جتنی دیر تک حضور کے ان شہزادوں سے محبت نہ کی جائے اور ان شہزادوں سے پیار نہ کیا جائے۔ تو امام راضی نے کہا کہ اہل بیت کی جو محبت کا سوال کیا ہے تو وہ اس لیے کیا ہے کہ اہل بیت سے محبت یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ امت کی ضرورت ہے۔ توجہ چاہوں گا، جھٹکا ماحول ہے تو میں زیادہ آپ کو علمی نکات میں الجھانا نہیں چاہتا، سادی سی بات کر کے بس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک جھٹکا سا بندہ تھا، دیہاتی آدمی تھا، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھو، اور خود پہلے اعلان کر رہا ہے کہ میں بھی اور میرے سارے فرشتے بھی نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی آقا کی ذات پہ درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ تو جب اللہ خود پڑھ رہا ہے، اس کے سارے فرشتے پڑھ رہے ہیں، تو ہم پڑھیں نہ پڑھیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ تو ہمیں کیوں حکم دیا؟ جب خود بھی پڑھتا ہے، سارے فرشتوں سے بھی پڑھوا رہا ہے، تو ہمیں کیوں حکم دیا؟ تو آپ نے فرمایا، دیکھا کہ بندہ سادہ ہے، قرآن سے جواب نہیں دیا، حدیث سے جواب نہیں دیا، کلم الناس علی قدر عقولہم، بات وہی ہوتی ہے جو لوگوں کے معیار کے مطابق کی جائے۔ تو فرمایا تو کل آ جانا، تجھے تیرے سوال کا جواب دیں گے۔ کل وہ شخص جب آیا تو غوث پاک اس کا بازو پکڑ کے دریا کے کنارے لے گئے، وہاں کشتی میں بیٹھ گئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی اور کیل تھا۔ جب کشتی پانی میں چلنے لگی تو حضور غوث پاک نے اس کشتی کے پھٹے میں اس کیل سے سوراخ کر دیا۔ جب کشتی کے پھٹے میں سوراخ ہوا تو ظاہر ہے جو دریا کا پانی تھا وہ کشتی میں آنے لگا۔ آپ جانتے ہیں کہ کشتی پانی میں رہے تو عافیت ہے، اور اگر پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو جب دریا کا پانی کشتی میں آنے لگا تو یہ بندہ ڈر گیا، اس نے کہا اب تو ہم جو کشتی ڈوب جائے گی اور مر جائیں گے۔ تو اس نے لپ بھر بھر کے کشتی سے پانی نکال کے دریا میں پھینکنا شروع کر دیا۔ غوث پاک نے فرمایا، بھئی تو یہ پانی دریا کو کیوں دے رہا ہے؟ وہ تو پہلے ہی پانی ہے، تیرے اس پانی کی دریا کو حاجت اور ضرورت تو نہیں ہے۔ اس نے کہا سرکار بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، دریا کو ضرورت ہو نہ ہو لیکن ہمیں تو ضرورت ہے نا، ہم اگر پانی نہیں نکالیں گے تو ہماری ڈوب جائے گی، کنارہ تبھی کشتی کو ملے گا جب اس پانی کو نکالیں گے۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا بیٹا یہی تیرے سوال کا جواب ہے، ہم درود پڑھیں یا نہ پڑھیں ان کی عظمتوں میں کوئی کمی آتی نہیں ہے، لیکن جب نبی کی ذات پہ درود پڑھا جاتا ہے امتی کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، امتی کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے دا، ادھ وچ بھلائی تیری یہ ایک وار تو بن جا سونے دا
پھر ساری خدائی تیری ہے۔ تو نبی سے محبت کرنا اور نبی کی اہل بیت سے پیار کرنا، یہ نبی کی اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری آل کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے ہٹا وہ غرق اور برباد ہو گیا۔ تو حسین کا پیار جو ہے، حسین کی جو محبت ہے، وہ دونوں جہاں میں کامیابی کا زینہ ہے، اور کامیاب ہونے کی یہ ایک وجہ ہے کہ جو ان شہزادوں سے پیار کرتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، اس کی آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو حضور کا تعلیم تھی کہ میرے ان شہزادوں سے پیار کیا جائے، میرے ان بیٹوں سے محبت کی جائے، لیکن میرے آقا نے صرف یہ نہیں کہا کہ ان سے محبت کرو، میرے کملی والے نے عملی طور پر ان شہزادوں سے پیار کر کے صحابہ کرام کو بتایا ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ محبت کا رشتہ اور پیار کا رشتہ جو ہے وہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ دیکھو، آج یہی آیت آپ کو خطیب صاحب پڑھ کے سنائیں، یا یہی آیت آپ کو نقیب صاحب پڑھ کے سنائیں، یا یہی آیت آپ کو کوئی نقیب پڑھ کے سنائے، تو اتنی صدیاں گزرنے کے بعد آپ نبی کی اہل بیت سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جب نبی کے شہزادوں کا، نبی کی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے حیدر حیدر، علی علی کر رہے ہیں، حسین حسین کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر یار، 14 صدیاں گزرنے کے بعد خطیب، نقیب، مبلغ آپ کو یہ آیت سنائے، آپ اتنی محبت کرتے ہو، سب کچھ حضور کے شہزادوں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ ایمان سے بتاؤ، نبی کے صحابہ تو وہ ہیں جن کو یہ آیت پڑھ کے نقیب نے نہیں سنائی، صحابہ کو یہ آیت پڑھ کے کسی ادیب، کسی خطیب نے نہیں سنائی، بلکہ خود آمنہ کے لال نے صحابہ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے۔ ہمیں مولوی سنائے، ہم اتنا پیار کرتے ہیں، یارو وہ ابو بکر و عمر، عثمان کتنا ان شہزادوں سے پیار کرتا ہوگا جن کو یہ آیت پڑھ کے آمنہ کے لال نے سنائی۔ ایمان سے بتاؤ، آج ہم سن کے اتنی محبت کرتے ہیں، تو جن صحابہ کے سامنے حضور ان کو کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں کے چکر لگایا کرتے تھے، وہ صحابہ ان شہزادوں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں حضور سے کچھ کام کے لیے ملنے کے لیے جب آیا، کوئی غرض لے کر، تو دروازے پہ دستک دی، تو اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو سرکار نے مجھے فوراً اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا ابو ہریرہ اندر آ جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جب کمرے میں داخل ہوا تو میں حیران ہو گیا، منظر کیسا تھا؟ حضور 4 زانو ہیں، حضور 4 زانو ہیں، اور حضور کی پشت پہ حسین بھی بیٹھے ہیں، حضور کی پشت پہ حسن بھی بیٹھے ہیں، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار کمرے کے چکر کاٹ رہے ہیں، حضور کمرے کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ تو بتائیے عملی طور پر جب میرے آقا نے ان شہزادوں سے اتنی محبت، اتنا پیار کیا ہوگا صحابہ کے سامنے، تو وہ صحابہ ان شہزادوں سے محبت کیوں نہیں کرتے ہوں گے؟ ان سے پیار تو یہ کہہ دینا بڑا آسان کام ہے کہ نبی کی اہل بیت اور نبی کے اصحاب کے درمیان جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں، عداوت تھی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، کون کہتا ہے کہ مجھ تجھ میں لڑائی ہوگی؟ کون کہتا ہے مجھ تجھ میں لڑائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، ایک دوسرے پہ اپنی جانیں، مال، تن، من، دھن قربان کرنے والے تھے۔ نبی کی اہل بیت کی سیرت کو پڑھا جائے، وہ نبی کے اصحاب کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کے اصحاب کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو وہ سب کچھ ان شخصوں پہ قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج ممبروں پہ بیٹھ کے
خطیب جو ہیں اپنی خطابت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ آپس میں ان کے لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، جبکہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کی اہل بیت ہوں یا نبی کے اصحاب ہوں، ایک نبی کے در والے ہیں، دوسرے نبی کے گھر والے ہیں۔ ہم نبی کے در والوں کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم نبی کے گھر والوں سے بھی محبت اور پیار کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہم نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت خطیب الاسلام سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہار شریف والے، ان کے پاس ایک شخص آیا تو وہ آ کے سوال کرتا ہے کہ شاہ جی یہ بتائیں کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان زیادہ ہے؟ سائل نے پھنسانا چاہا، اس نے کہا ظاہر بات ہے دونوں میں سے ایک کے بارے جواب دیں گے۔ اگر یہ کہیں گے کہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ کی شان زیادہ ہے تو پھر میں اعتراض کر دوں گا، میں کہوں گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظروں میں سیدہ پاک کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ جواب دیا کہ سیدہ پاک کی شان زیادہ ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ کی نگاہوں میں حضور کی محبوبہ جو بیوی ہے اس کی کوئی عزت اور عظمت ہی نہیں ہے۔ تو سائل پھنسانا چاہ رہا تھا، لیکن میرے قبلہ ایک جملہ بولا کرتے ہیں، جن کے عقیدے ستھرے ہوتے ہیں وہ کسی کے جال میں پھنسا نہیں کرتے، جن کا اندر منور اور روشن ہوتا ہے وہ کسی کے جال میں پھنسا نہیں کرتے۔ تو سائل نے پوچھا یہ بتائیں ان دونوں میں سے زیادہ شان کس کی ہے؟ کتنا خوبصورت جواب دیا جو ہمارے مسلک کی ترجمانی کرنے کے لیے کافی ہے۔ شاہ صاحب فرمانے لگے اگر دیکھا جائے بیٹی ہونے کے اعتبار سے تو کہا عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی اور فاطمہ بیٹی ہے محمد مصطفیٰ کی۔ کہا صدیق کی بیٹی نبی کی بیٹی سے زیادہ شان والی تو نہیں نہ ہو سکتی۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا اگر دیکھا جائے بیوی ہونے کے اعتبار سے تو فرمایا فاطمہ بیوی ہے علی کی، عائشہ بیوی ہے نبی کی، تو علی کی بیوی کی شان نبی کی بیوی کی شان سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو عقیدہ دے دیا کہ ہماری نظر میں نبی کے اصحاب ہوں وہ بھی شانوں والے ہیں، نبی کی اہل بیت ہو تو وہ بھی کم نہیں، وہ بھی شانوں والے ہیں، اس لیے کہ ان کو عظمتیں اور شانیں دی کس نے ہیں؟ اس محبوب نے دی ہیں جو شانوں اور عظمتوں کے تاج پہن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم ایک دن جا رہے تھے سفر پہ، پیدل سفر ہے اور چلنے کا انداز کچھ اس طرح کا تھا کہ دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں طرف حضرت فاروق اعظم ہے اور درمیان میں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ چل رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا قد مبارک لمبا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی قد لمبا رکھتے تھے اور مولا کائنات کا قد لمبا نہیں تھا۔ تو دائیں طرف ابو بکر ہیں، بائیں طرف حضرت عمر ہیں اور سنٹر میں مولا مرتضیٰ جا رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے بطور مزاح کہہ دیا علی تو ہمارے درمیان ایسے ہے جس طرح لنا میں نون ہوتا ہے۔ یہ ایک عربی کا لفظ ہے، کچھ تھوڑا سا سمجھنا بھی چاہیے نا، آمی و کبوترا تے جامی و کبوترا، بس اسی چکر میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے۔ وہ ہمارے خطیب صاحب ہیں تو محرم کے دنوں میں وہ اکثر یہ جملہ بولتے ہیں کہ محرم کے 10 دن صرف رونے رلانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ 10 دن سمجھنے سمجھانے کے بھی ہیں۔ تو دین کو سمجھنا بھی چاہیے نا، تو توجہ چاہوں گا۔ تو یہ عربی کا لفظ ہے لنا، یہ 3 حرفوں پہ مشتمل ہے، لام ہے، نون ہے اور الف ہے۔ لام کا ڈنڈا بھی بڑا اور آخر پہ الف کا ڈنڈا بھی بڑا اور سنٹر میں نون کا ڈنڈا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں دائیں طرف، فاروق اعظم ہے بائیں طرف اور سنٹر میں مولا مرتضیٰ ہیں۔ تو بھئی یار ہیں نا، پیر بھائی ہیں نا، اس لیے بطور مزاح کہہ دیا۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا علی تو ہمارے درمیان ایسے ہے جس طرح لنا میں نون ہوتا ہے،
اب مولا علی کو کوئی بات کر کے جائے تو پھر کہاں جائے؟ میرے آقا نے فرمایا میں اگر حکمت کا شہر ہوں تو میرا علی اس کا دروازہ ہے، میں اگر علم کا شہر ہوں تو میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، کہا تو ہمارے درمیان ایسے ہے جس طرح لانا میں نون ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا عمر پھر خیال رکھنا اگر لانا سے نون سائٹ پہ ہو جائے تو پیچھے لا رہ جاتا ہے، اور لا کا معنی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اگر علی سائٹ پہ ہو گیا نا تو پھر بچے گا کچھ بھی نہیں۔ تو میرے آقا ان کو ایسا جوڑ کے گئے ہیں کہ یہ ملیں تو اسلام کی مکمل تصویر نظر آتی ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو الگ کر دیا جائے تو اسلام مکمل ہوتا نہیں ہے۔ تو نبی کے اصحاب بھی عظمتوں والے ہیں، نبی کی اہل بیت بھی عظمتوں والے ہیں۔ آخری بات، اس کے بعد اجازت۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت خطاب کرنا، چونکہ ہمارا مزاج کچھ اور ہے، اور پھر یہ میرے نزدیک تو بہت لمبا خطاب ہو گیا ہے۔ وہ میرے قبلہ فرمایا کرتے ہیں کہ باقی خطیب تو آدھا خطاب خود کرتے ہیں، باقی عوام سے کرواتے ہیں، کبھی دایاں ہاتھ کھڑا، کبھی بایاں ہاتھ کھڑا، کبھی سینے کا زور لگاؤ۔ لیکن ایمان سے بتاؤ، جب سے میں بات کر رہا ہوں آپ کو زحمت تو کوئی نہیں نہ دی، لیکن آپ پہ پابندی بھی نہیں۔ اگر سبحان اللہ کہنا چاہیں تو آپ کہہ بھی سکتے ہیں، سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے۔ تو ہم مصطفی فقیر سارا خطاب خود ہی کرتے ہیں، اس لیے ہمارے 25 منٹ بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن گفتگو لمبی ہوگی۔ آخری بات، اس کے بعد اجازت۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب پیارے علی کے چہرے کو دیکھا تو دیکھ کے مسکرا پڑے۔ اچھا، یہ اکثر ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں دیکھتی یہ دونوں صاحب میرے والد گرامی اور حضرت مولا مرتضیٰ جب اکٹھے ہوتے، ملتے، تو میرے والد گرامی ابو بکر صدیق ٹک ٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے، آنکھ بھی نہیں جھپکا کرتے تھے۔ تو ام المومنین کہتی ہیں میں نے ایک دن پوچھ لیا، ابا جی خیریت ہے؟ آپ کے سامنے جب علی المرتضیٰ آتے ہیں تو آپ ٹک ٹکی باندھ کے ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی آنکھ بھی جو ہے وہ جھپکتی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے بیٹا میں نے اپنے آقا سے سنا تھا، میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، میرے علی کے چہرے کو تکنا بھی خدا کی عبادت۔ یہاں میں 2 حدیثیں اور بیان کرنا چاہوں گا۔ جب میرے آقا نے یہ فرمایا نا کہ علی کے چہرے کو تکنا خدا کی عبادت ہے، تو وہاں پہ خیال آیا کہ یہ عبادت تو وہی کر سکے گا جو علی کے سامنے بیٹھے گا، جو علی کے پیچھے ہو وہ اس عبادت سے محروم رہ گیا۔ پھر میرے آقا نے اپنی رحمت والی چادر کو وسعت دی اور میرے آقا نے فرمایا النظر الی علی عبادت، علی کو سامنے سے دیکھنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ علی کے پیچھے جو بیٹھا ہو، جس کی نگاہ علی کی پشت پہ پڑ جائے، وہ بھی خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ اچھا، پھر میرے آقا نے سوچا کہ یہ عبادت تو وہی کرے گا جو علی کے زمانے کو پائے گا، لیکن علی کے محبین تو مینارے میں بھی ہوں گے، علی کے محبین تو قیامت تک آئیں گے، تو وہ تو اس ذکر سے، اس عبادت سے محروم رہ جائیں گے۔ میرے آقا نے اپنی رحمت والی چادر کو اور وسعت دی۔ پہلے فرمایا علی کے چہرے کو تکنا خدا کی عبادت، پھر فرمایا علی کے پورے جسم کو تکنا خدا کی عبادت، پھر فرمایا آنے والوں کو بھی محروم نہیں رکھتا، فرمایا ذکر علی عبادت، جو میرے علی کا ذکر کر لے گا وہ بھی سمجھے میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو آپ علی کا ذکر کرنے کے لیے، اس کے شہزادوں کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم صرف یہاں پہ جمع ہو کے کوئی اور کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ ان شہزادوں کا ذکر کر کے، مولا علی کا ذکر کر کے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی پاک کے چہرے کو دیکھا تو مسکرا پڑے۔ انہوں نے کہا ابو بکر بھائی خیریت ہے؟ یہ آپ کا مسکرانا کیسا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یار جب تیرے چہرے پہ نگاہ پڑی
تو مجھے ایک آقا کا فرمان یاد آ گیا، تیری عظمت اور تیری شان پہ میرے آقا نے فرمایا تھا، ابو بکر جب قیامت کا دن آئے گا تو جنت کی ٹکٹیں میرا علی تقسیم کرے گا۔ تو میرے ذہن میں آیا پھر تو ہمیں بھی جنت کا ٹکٹ لینے کے لیے علی تیرے پاس آنا پڑے گا۔ اب حضرت علی کی سنیے، حضرت علی فرمانے لگے، ابو بکر بھائی ہمارا کیا، ہم تو قاسم ہیں، ہم تو صرف تقسیم کرنے والے ہیں۔ بھئی دیکھو نا، جب لنگر پک جائے، دیگ پک جائے تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں لو بھی اس کو ذرا تقسیم کر دو، اس کو بانٹ دو۔ کہا یہ کمال نہیں، کمال تو تیرا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میرے آقا نے مجھے یہ فرمایا تھا علی قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں تو تقسیم کرے گا، وہاں میرے آقا نے مجھے یہ بھی فرمایا تھا علی جنت کا ٹکٹ دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ جس کو دینے لگا ہے ابو بکر صدیق سے محبت اور پیار بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، ہم نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں بلکہ پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ نبی کی اہل بیت کا بہانہ بنا کر اگر نبی کے اصحاب کو گالیاں دو گے، خدا کی قسم پیارے علی راضی نہیں ہوں گے۔ اور اگر نبی کے اصحاب کی عظمت کو سلام کر کے دل میں نبی کی اہل بیت کا بغض پال کے رکھو گے تو تم پہ ابو بکر و عمر بھی کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ بیڑا اسی کا پار ہوگا جو نبی کے در والوں کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہے، نبی کے گھر والوں سے بھی محبت اور پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ملک پاکستان کا معروف نام ابھی ان کی نعت ہوگی اور پروگرام تو چلے گا، لیکن میری مجبوری ہے، لمبا سفر ہے اور کل کی بھی مصروفیات ہیں، تو اس لیے میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں کرم نوازیوں کا حصار دے۔ کار ماں آخر شدو آخر زے ماں کار نشد، مشت خاک ماں غبارے کوچا اے یار نشد، و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔